آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ آج آپ کو اس ویڈیو میں سچی حکایتیں بتائی جائیں گی۔ نمبر 1، حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دوہریہ سے مناظرہ۔ نمبر 2، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دوہریہ ملا۔ نمبر 3، ایک عقل مند بڑھیا۔ نمبر 4، جبریل امی اور ایک نورانی تارا۔ نمبر 5، یمن کا بادشاہ۔ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا باب، وجود باری اور توحید۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ حضرت امام اعظم کا ایک دوہریہ سے مناظرہ۔ ہمارے امام حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دوہریہ خدا کی ہستی کے منکر سے مناظرہ مقرر ہوا، اور موضوع مناظرہ یہی مسئلہ تھا کہ عالم کا کوئی خالق ہے یا نہیں۔ اس اہم مسئلے پر مناظرہ اور پھر اتنے بڑے امام سے چنانچہ میدان مناظرہ میں دوست دشمن سبھی جمع ہو گئے، مگر حضرت امام اعظم وقت مقررہ سے بہت دیر کے بعد مجلس میں تشریف لائے۔ دوہریہ نے پوچھا کہ آپ نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس کا جواب یہ دوں کہ میں ایک جنگل کی طرف نکل گیا تھا، وہاں ایک عجیب واقعہ نظر آیا جس کو دیکھ کر میں حیرت میں آ کر وہیں کھڑا ہو گیا، اور واقعہ یہ تھا کہ دریا کے کنارے ایک درخت تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت خود بخود کٹ کر زمین پر گر پڑا، پھر خود اس کے تختے تیار ہوئے، پھر ان تختوں کی خود بخود ایک کشتی تیار ہوئی اور خود بخود ہی دریا میں چلی گئی، اور پھر خود بخود ہی وہ دریا کے اس طرف کے مسافروں کو اس طرف اور اس طرف کے مسافروں کو اس طرف لانے اور لے جانے لگی، پھر ہر ایک سواری سے خود ہی کرایہ بھی وصول کرتی تھی۔ تو بتاؤ، تم میری اس بات پر یقین کر لو گے؟ دوہریہ نے یہ سن کر ایک قہقہہ لگایا اور کہا، آپ جیسا بزرگ اور امام ایسا جھوٹ بولے تو تعجب ہے، بھلا یہ کام کہیں خود بخود ہو سکتے ہیں؟ جب تک کوئی کرنے والا نہ ہو کسی طرح نہیں ہو سکتے۔ حضرت امام اعظم نے فرمایا کہ یہ تو کچھ بھی کام نہیں ہے، تمہارے نزدیک تو اس سے بھی زیادہ بڑے بڑے عالیشان کام خود بخود بغیر کسی کرنے والے کے تیار ہوتے ہیں۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ باغات، یہ سدھا قسم کے رنگین پھول اور شیرے پھل، یہ پہاڑ، یہ چوپائے، یہ انسان اور یہ ساری خدائی بغیر بنانے والے کے تیار ہو گئی۔ اگر ایک کشتی کا بغیر کسی بنانے والے کے خود بخود بن جانا جھوٹ ہے تو سارے جہان کا بغیر بنانے والے کے بن جانا اس سے بھی زیادہ بڑا جھوٹ ہے۔ دوہریہ آپ کی تقریر سن کر دم بخود حیرت میں آ گیا اور فوراً اپنے عقیدے سے تائب ہو کر مسلمان ہو گیا۔ سبق: اس کائنات کا یقیناً ایک خالق ہے جس کا نام اللہ ہے، اور وجود باری کا انکار عقل کے بھی خلاف ہے۔ نمبر 2، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دوہریہ ملا۔ خدا کی ہستی کے ایک منکر کی جو ملاح تھا، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو ہوئی۔ وہ ملاح کہتا تھا کہ خدا کوئی نہیں، معاذ اللہ۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا، تم جہاز ران ہو، یہ تو بتاؤ کبھی سمندری طوفان سے بھی تمہیں سابقہ پڑا؟ وہ بولا، ہاں، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک مرتبہ سمندر کے سخت طوفان میں میرا جہاز پھنس گیا تھا۔ حضرت امام نے فرمایا، پھر کیا ہوا؟ وہ بولا، میرا جہاز غرق ہو گیا اور سب لوگ جو اس پر سوار تھے ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ آپ نے پوچھا، اور تم کیسے بچ گئے؟ وہ بولا، میرے ہاتھ جہاز کا ایک تختہ آ گیا، میں اس کے سہارے تیرتا ہوا ساحل کے کچھ قریب پہنچ گیا، مگر ابھی ساحل دور ہی تھا کہ وہ تختہ بھی ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ پھر میں نے خود ہی کوشش شروع کر دی اور ہاتھ پیر مار کر کسی نہ کسی طرح کنارے آ لگا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، لو آپ سنو، جب تم اپنے جہاز پر سوار تھے تو تمہیں اپنے جہاز پر اعتماد بھروسہ تھا کہ یہ جہاز پار لگا دے گا، اور جب وہ ڈوب گیا تو پھر تمہارا اعتماد و بھروسہ اس تختے پر رہا جو اتفاقاً تمہارے ہاتھ لگ گیا تھا، مگر جب وہ بھی تمہارے ہاتھ سے چھوٹ گیا تو اب سوچ کر بتاؤ کہ اس بے سہارا وقت اور بے چارگی کے عالم میں بھی کیا تمہیں یہ امید تھی کہ اب بھی کوئی بچانا چاہے تو میں بچ سکتا ہوں؟ وہ بولا، ہاں، یہ امید تو تھی۔ حضرت نے فرمایا، مگر وہ امید تھی کس سے کہ کون بچا سکتا ہے؟ اب وہ دوہریہ خاموش ہو گیا اور آپ نے فرمایا، خوب یاد رکھو، اس بے چارگی کے عالم میں تمہیں جس ذات پر امید تھی وہی خدا ہے، اور اسی نے تمہیں بچا لیا تھا۔ ملاح یہ سن کر ہوش میں آ گیا اور اسلام لے آیا۔ سبق: خدا ہے اور یقیناً ہے، اور مصیبت کے وقت غیر اختیاری طور پر بھی خدا کی طرف
خیال جاتا ہے، گویا خدا کی ہستی کا اقرار فطری چیز ہے۔ نمبر 3، ایک عقل مند بڑھیا۔ ایک عالم نے ایک بڑھیا کو چرخہ کاٹتے دیکھ کر فرمایا کہ بڑھیا، ساری عمر چرخہ ہی کاٹا یا کچھ اپنے خدا کی بھی پہچان کی؟ بڑھیا نے جواب دیا کہ بیٹا، سب کچھ اسی چرخے میں دیکھ لیا۔ فرمایا، بڑی بی، یہ تو بتاؤ کہ خدا موجود ہے یا نہیں؟ بڑھیا نے جواب دیا کہ ہاں، ہر گھڑی اور رات دن ہر وقت خدا موجود ہے۔ عالم نے فرمایا، مگر اس کی دلیل؟ بڑھیا بولی، دلیل یہ میرا چرخہ۔ عالم نے پوچھا، یہ کیسے؟ وہ بولی، وہ ایسے کہ جب تک میں اس چرخے کو چلاتی رہتی ہوں یہ برابر چلتا رہتا ہے، اور جب میں اسے چھوڑ دیتی ہوں تب یہ ٹھہر جاتا ہے۔ تو جب اس چھوٹے سے چرخے کو ہر وقت چلانے والے کی ضرورت ہے تو زمین و آسمان، چاند و سورج کے اتنے بڑے چرخوں کو کس طرح چلانے والے کی ضرورت نہ ہوگی؟ بس جس طرح زمین و آسمان کے چرخے کو ایک چلانے والا چاہیے، جب تک وہ چلاتا رہے گا یہ سب چرخے چلتے رہیں گے، اور جب وہ چھوڑ دے گا تو یہ ٹھہر جائیں گے۔ مگر ہم نے کبھی زمین و آسمان، چاند سورج کو ٹھہرے نہیں دیکھا، تو جان لیا کہ ان کا چلانے والا ہر گھڑی موجود ہے۔ مولوی صاحب نے سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ کہ آسمان و زمین کا چرخہ چلانے والا ایک ہے یا دو؟ بڑھیا نے جواب دیا، ایک ہے، اور اس سے دعوے کی دلیل بھی یہی چرخہ ہے، کیونکہ جب اس چرخے کو میں اپنی مرضی سے ایک طرف کو چلاتی ہوں، یہ چرخہ میری مرضی سے ایک ہی طرف کو چلتا ہے۔ اگر کوئی دوسری چلانے والی بھی ہوتی، پھر یا تو میری مددگار ہو کر میری مرضی کے مطابق چرخہ چلاتی، تب تو چرخے کی رفتار تیز ہو جاتی اور اس چرخے کی رفتار میں فرق آ کر نتیجہ حاصل نہ ہوتا، اور اگر وہ میری مرضی کے خلاف اور میرے چلانے کی مخالف بہت جہت پر چلاتی تو یہ چرخہ چلنے سے ٹھہر جاتا یا ٹوٹ جاتا، مگر ایسا نہیں ہوتا، اس وجہ سے کہ کوئی دوسری چلانے والی نہیں ہے۔ اسی طرح آسمان و زمین کو چلانے والا اگر کوئی دوسرا ہوتا تو ضرور آسمانی چرخے کی رفتار تیز ہو کر دن رات کے نظام میں فرق آ جاتا، یا چلنے سے ٹھہر جاتا یا ٹوٹ جاتا۔ جب ایسا نہیں ہے تو ضرور آسمان و زمین کے چرخے کو چلانے والا ایک ہی ہے۔ سبق: دنیا کی ہر چیز اپنے خالق کے وجود اور اس کی یکتائی پر شاہد ہے، مگر عقل سلیم درکار ہے۔ دوسرا باب: سید الانبیاء حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ نمبر 4، جبریل امی اور ایک نورانی تارا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امی علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ اے جبریل، تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو جبریل نے عرض کیا، حضور مجھے کچھ خبر نہیں، ہاں اتنا جانتا ہوں کہ میں چوتھے حجاب میں ایک نورانی تارا 70,000 برس کے بعد چمکتا تھا، میں نے اسے 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھا ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا، وَعِزَّتِ رَبِّي أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبُ، میرے رب کی عزت کی قسم میں ہی وہ نورانی تارا ہوں۔ سبق: ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی ہر چیز سے پہلے پیدا فرمائے گئے ہیں، اور آپ کا نور پاک اس وقت بھی تھا جبکہ نہ کوئی فرشتہ تھا، نہ کوئی بشر، نہ زمین تھی، نہ آسمان، اور نہ کوئی اور شے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 5، یمن کا بادشاہ۔ کتاب المستظرف اور ہجرت اللہ عالمین اور تاریخ ابن عساکر میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے 1000 سال پیشتر یمن کا بادشاہ تب الاول حمیری تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنی سلطنت کے دورہ کو نکلا، 12,000 عالم اور حکیم اور 1,32,000 سوار اور 1,13,000 پیادہ اپنے ہمراہ لیے، اور اس شان سے نکلا کہ جہاں بھی پہنچتا اس کی شان و شوکت شاہی دیکھ کر مخلوق خدا چاروں طرف سے نظارے کو جمع ہو جاتی تھی۔ یہ بادشاہ جب دورہ کرتا ہوا مکہ معظمہ پہنچا تو اہل مکہ سے کوئی اسے دیکھنے نہ آیا۔ بادشاہ حیران ہوا اور اپنے وزیر اعظم سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ اس شہر میں ایک گھر ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں، اس کی اور اس کی خادموں کی جو یہاں کے باشندے ہیں تمام لوگ بے حد تعظیم کرتے ہیں، اور جتنا آپ کا لشکر ہے اس سے کہیں زیادہ دور اور نزدیک کے لوگ اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں اور یہاں کے باشندوں کی خدمت کر کے چلے جاتے ہیں۔ پھر آپ کا لشکران کے خیال میں کیوں آئے؟ یہ سن کر بادشاہ کو غصہ آیا اور قسم کھا کر کہنے لگا کہ میں اس گھر کو کھدوا دوں گا اور یہاں کے باشندوں کو قتل کرواؤں گا۔ یہ کہنا تھا کہ بادشاہ کے ناک، منہ اور آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو گیا اور ایسا بدبودار مادہ بہنے لگا کہ اس کے پاس بیٹھنے کی بھی کسی کو طاقت نہ رہی۔ اس مرد کا علاج
کیا گیا مگر افاقہ نہ ہوا۔ شام کے وقت بادشاہ کے ہمراہی علماء میں سے ایک عالم ربانی تشریف لائے اور نبض دیکھ کر فرمایا مرض آسمانی ہے اور علاج زمین کا ہو رہا ہے۔ اے بادشاہ، آپ نے اگر کوئی بری نیت کی ہے تو فوراً اس سے توبہ کیجیے۔ بادشاہ نے دل ہی دل میں بیت اللہ شریف اور خدم کعبہ کے متعلق اپنے ارادے سے توبہ کی۔ توبہ کرتے ہی اس کا وہ خون اور مادہ بہنا بند ہو گیا اور پھر صحت کی خوشی میں اس نے بیت اللہ کو ریشمیوں خلاف چڑھایا اور شہر کے ہر باشندے کو 7 اشرفی اور 7 ریشمی جوڑے نظر کیے۔ پھر یہاں سے چل کر جب مدینہ منورہ پہنچا تو ہمراہی علماء نے جو قطب سماویہ کے عالم تھے وہاں کی مٹی کو سونگا اور کنکریوں کو دیکھا اور نبی آخر الزماں کی ہجرت گاہ کی جو علامتیں انہوں نے پڑھی تھی ان کے مطابق اس سرزمین کو پایا تو باہم عہد کر لیا کہ ہم یہاں ہی مر جائیں گے مگر اس سرزمین کو نہ چھوڑیں گے۔ اگر ہماری قسمت نے یاوری کی تو کبھی نہ کبھی جب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائیں گے ہمیں بھی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے گا، ورنہ ہماری قبروں پر تو ضرور ہی کبھی نہ کبھی ان کی جوتیوں کی مقدس خاک اڑ کر پڑ جائے گی جو ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے ان عالموں کے واسطے 400 مکان بنوائے اور اس بڑے عالم ربانی کے مکان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر 1-2 منزلہ عمدہ مکان تیار کرایا اور وصیت کر دی کہ جب آپ تشریف لائیں تو یہ مکان آپ کی آرام گاہ ہوگی، اور ان 400 علماء کی کافی مالی امداد بھی کی اور کہا تم ہمیشہ یہی رہو۔ اور پھر اس بڑے عالم ربانی کو ایک خط لکھ دیا اور کہا کہ میرا یہ خط اس نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دینا، اور اگر زندگی بھر تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا موقع نہ ملے تو اپنی اولادوں کو وصیت کر دینا کہ نسلاً بعد نسلاً میرا یہ خط محفوظ رکھے حتیٰ کہ سرکار اپنے قرار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ یہ کہہ کر بادشاہ وہاں سے چل دیا۔ وہ خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 1000 سال بعد پیش ہوا۔ کیسے ہوا اور خط میں کیا لکھا تھا سنیے اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتراف فرمائیے۔ خط کا مضمون یہ تھا، ترجمہ قطرین مخلوق طبع الاول حمیری کی طرف سے شفیع المذنبین سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد، اے اللہ کے حبیب، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور جو کتاب آپ پر نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں اور میں آپ کے دین پر ہوں۔ بس اگر مجھے آپ کی زیارت کا موقع مل گیا تو بہت اچھا بغنیمت، اور اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو میری شفاعت فرمانا اور قیامت کے روز مجھے فراموش نہ کرنا۔ میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں اور آپ کے ساتھ آپ کی آمد سے پہلے ہی بیعت کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے سچے رسول ہیں۔ شاہ یمن کا یہ خط نسلاً بعد نسلاً ان 400 علماء کے اندر حرز جان کی حیثیت سے محفوظ چلا آیا، یہاں تک کہ 1000 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان علماء کی اولاد اس کثرت سے بڑھی کہ مدینہ کی آبادی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا، اور یہ خط دست بدست وصیت کے اس بڑے عالم ربانی کی اولاد میں سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، اور آپ نے وہ خط اپنے غلام خاص ابو لیلہ کی تحویل میں رکھا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچے اور مدینہ منورہ کی الوادی گھاٹی سنیات کی گھاٹیوں سے آپ کی اونٹنی نمودار ہوئی، اور مدینہ کے خوش نصیب لوگ محبوب خدا کا استقبال کرنے کو جوک در جوک آ رہے تھے، اور کوئی اپنے مکانوں کو سجا رہا تھا، کوئی گلیوں اور سڑکوں کو صاف کر رہا تھا، کوئی دعوت کا انتظام کر رہا تھا، اور سب یہی اصرار کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف فرما ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، جس گھر میں یہ ٹھہرے گی اور بیٹھ جائے گی وہی میری قیام گاہ ہوگی۔ چنانچہ جو 2 منزلہ مکان شاہ یمن طبع نے حضور کی خاطر بنوایا تھا وہ اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحویل میں تھا، اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جا کر ٹھہر گئی۔ لوگوں نے ابو لیلہ کو بھیجا کہ جاؤ حضور کو شاہ یمن طبع کا خط دے آؤ۔ جب ابو لیلہ حاضر ہوا تو حضور نے اسے دیکھتے ہی فرمایا تو ابو لیلہ ہے۔ یہ سن کر ابو لیلہ حیران ہو گیا۔ حضور نے پھر فرمایا میں محمد رسول اللہ ہوں، شاہ یمن کا جو میرا خط تمہارے پاس ہے لاؤ وہ مجھے دو۔ چنانچہ ابو لیلہ نے وہ خط دیا اور حضور نے پڑھ کر فرمایا صالح بھائی طبع کو آفری و شاباش ہے۔ سبق: ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر زمانے میں چرچا رہا اور خوش قسمت افراد نے ہر دور میں حضور سے فیض پایا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگلی پچھلی تمام باتیں جانتے ہیں
اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں مکانات اور بازاروں کو سجانا اور مزین کرنا صحابہ کرام کی سنت ہے. پھر آج اگر حضور کی آمد کی خوشی میں بازاروں کو سجایا جائے، گھروں کو مزین کیا جائے اور جلوس نکالا جائے تو اسے بدعت کہنے والا خود کیوں بدعتی نہ ہوگا؟